سیٹھ علیم اور قاسم اپنے سیکیورٹی انچارج نعمان کی بات سن کر آگے بڑھے اور تفصیل پوچھنے لگے اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگا۔ قاسم، تم نعمان کے ساتھ جاؤ، اور نعمان، تم 4-5 بندے ساتھ لے لو اور فوراً موقع پر پہنچو۔ جو بھی ہو، اگر راز ہمارا راز ہی ہے تو ٹھیک، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا کیا کرنا ہے۔ علیم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، یس سر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ نعمان نے پسٹل بیلٹ میں اڑستے ہوئے اور سائڈ پر رکھی گن اٹھاتے ہوئے تیزی سے کہا اور قاسم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ خولا ایک جوس کارنر میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں سڑک کے پار ایک بنگلے کے گیٹ پر تھیں۔ اچانک گیٹ کھلتا ہوا دکھائی دیا تو خولا چونکی۔ گیٹ سے باہر ایک کار آئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر قاسم بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک آدمی جو کہ حلیے سے کوئی گارڈ لگ رہا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ اس گارڈ نے ایک ہاتھ سے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا اور گاڑی اس سمت کی طرف روانہ ہونے لگی۔ اس کار کے پیچھے ایک اور کار نظر آئی جس میں بھی گارڈ سوار تھے۔ وہ کار بھی قاسم کی کار کے پیچھے چل پڑی۔ خولا تیزی سے اٹھی، بل پہلے ہی پے کر چکی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے پارکنگ میں آئی اور بلیک کلر کی سیوک ہونڈا کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اسی سمت روانہ ہوئی جس طرف قاسم کی گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسکرین پر ڈیئر نام جگمگانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوئی تو خولا نے موبائل کان سے لگا لیا اور کہنے لگی، کتنا کام باقی ہے قاسم؟ یہاں سے گارڈز کے ساتھ نکلا ہے، ابھی اور لگتا ہے اور وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ پاسورڈ توڑنے میں تھوڑا وقت لگا اور بہت سی فائلز بھی سیکیورٹی کوڈز میں سیو ہیں۔ میں ساری فائلز اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں کیونکہ سیکیورٹی توڑنے میں وقت لگے گا۔ مجھے کم سے کم 20 منٹ اور چاہیے ہوں گے۔ اگر درمیان میں ہی کنیکشن کٹ گیا یا کچھ اور ہوا تو تمام فائلز کرپٹ ہو جائیں گی، پھر ان کو ریکور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، تقریباً ناممکن سمجھنا۔ کیونکہ چند فائلز ریکور ہو بھی گئیں، تمام فائلز ریکور نہیں ہو سکیں گی۔ سیاہ پوش جس کا نام زرار تھا تفصیل بتاتے ہوئے بولا، اوہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لیپ ٹاپ یا موبائل میں جی پی ایس لگ رہا ہے اور ان کا جی پی ایس کام کر رہا ہے۔ خولا نے کہا تو نارمل انداز میں، مگر ہلکی سی پریشانی اس کے الفاظ سے نمایاں تھی۔ میں دیکھ لوں گا، ان کو آنے دو۔ زرار کے لہجے میں بے خوفی اور انتہا درجے کی پر اعتمادی تھی۔ نہیں، میں نے مڈبھیڑ نہیں چاہتی اور نہ یہ میں چاہتی ہوں کہ تم کسی کے سامنے آؤ، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ ڈیٹا ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ قاسم کے تیزی سے لگتا ہے کوئی بہت ہی اہم بات ہے جس سے ہم بے خبر ہیں اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ خولا نے تیزی سے کہا، تم ایسا کرو کہ باہر مین گیٹ کھول دو اور اپنی جیکٹ اور ہیلمٹ دروازے کے باہر رکھ دو اور اندر رہ کر اپنا کام کرو۔ باہر چاہے کچھ بھی ہو، تم باہر نہیں آنا۔ خولا نے ایک ثانیے میں چپ رہنے کے بعد کہا، کیا کرنے والی ہو؟ زرار نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا خولا ایسی بلا کا نام ہے کہ جب وہ ایکشن میں آتی ہے نا تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اور جب تک پتہ چلتا ہے وہ بازی جیت چکی ہوتی ہے۔ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جو بھی ہوا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تم کام مکمل کرو اور پلان کے مطابق وہاں سے نکل کر گھر پہنچو۔ خولا یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور دوبارہ سے فون پر مصروف ہو گئی۔ اس کی گاڑی کافی فاصلے سے قاسم اور گارڈز کا تعاقب کر رہی تھی۔ حیدر کو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کی زندگی ایک مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مگر کسی سے کیا شکوہ، یہ راہ اس نے خود ہی چنی تھی۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھایا گیا، تہجد پڑھائی کی، پھر کچھ ایکسرسائزز، پھر اذان ہوئی تو تلاوت، پھر نماز، اس کے بعد پھر چند ایکسرسائزز، اور ان ایکسرسائزوں میں کے لیے مشینوں کا استعمال نہیں بلکہ قدرتی انداز کو اپنایا جا رہا تھا۔ درخت سے الٹا سیدھا لٹکانا، دوڑ، پش اپس اور نہ جانے کیا کیا کروایا گیا۔ اب اسے چھت پر بیٹھا کر منہ مشرق کی طرف کر کے ساتھ ہی ماسٹر بیٹھا ہوا تھا جس کا منہ بھی مشرق کی جانب تھا۔ دور آسمان کے کونے سرخی مائل ہو کر سورج کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ ماسٹر نے اسے چوکڑی مار کر بیٹھنے کا کہا اور بس ایک ہی ہدایت کی، ابھرتے ہوئے سورج کو اس وقت تک دیکھنا ہے جب تک آنکھیں آسانی سے اسے دیکھ سکیں۔ اور اب وہ افق پر نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ سورج کا کونا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی نظریں ابھرتے سورج پر مرکوز کر دیں۔
آہستہ آہستہ ایک سرخ گول ٹکیا سامنے آنے لگی اور حیدر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ماسٹر کی آواز سنائی دی، ناک سے گہرا سانس لو اور منہ کے راستے خارج کرو، آنکھیں سورج پر رکھو اور انتہائی گہرائی سے سوچو، تصور کرو کہ سورج کی روشنی تمہاری آنکھوں سے گزر کر تمہارے جسم کے ہر حصے تک پہنچ رہی ہے اور اسے منور کر رہی ہے۔ ماسٹر نے سورج کو گھورتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس چیز کا تجربہ اسے پہلے نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے گہرائی سے تصور کیا کہ سورج کی روشنی اس کے جسم میں جذب ہو رہی ہے، ایک سنسنی سی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ صرف اس کا تصور نہیں بلکہ واقعی ابھرتا سورج اس کی رگ رگ میں اترتا جا رہا ہے۔ جب سورج کی روشنی کچھ تیز ہوئی، ماسٹر اٹھے اور حیدر کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ نیچے کمرے میں پہنچ کر ماسٹر کہنے لگا، سارا کمال دماغ کا ہوتا ہے۔ جب کبھی بے دھیانی میں اچانک ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز سے چھوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے کچھ حصے تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمارا ہاتھ کس گرم شے سے چھو گیا ہے، پھر اچانک درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جسم کا جو حصہ گرم چیز سے ٹچ ہوتا ہے وہ حصہ فوراً دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ یہاں کوئی گرم چیز ہے جس سے میں چھو گیا ہوں۔ دماغ فوراً جلن کا احساس پیدا کرتا ہے اور اسے اس چیزوں کو فوراً وہاں سے ہٹنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب پروسیس انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دماغ پر قابو پا لے وہ ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ڈاکٹر کسی کے جسم کا کوئی حصہ سن کرتے ہیں، وہ دراصل پیغام رساں سیلز کا راستہ روک دیتے ہیں کیمیکل سے، جس سے پھر درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ماسٹر اتنا کہہ کر چپ ہوئے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا سورج کی طرف سے اس طرح کیوں دیکھا گیا ہے، ماسٹر نے کہا تو حیدر ہمتن گوشوں ہو کر ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمر تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کی ایک راہداری میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی دو نظریں جھکائے کلاس روم سے ایک ماڈرن اور جدید فیشن سے آراستہ لڑکی سے جا ٹکرایا۔ تصادم کافی سخت تھا، دونوں زمین پر جا گرے۔ ویورز بالکل فلمی سین لگ رہا ہے۔ عمر کا سر دروازے کی چوکھٹ سے تھوڑا باہر نکلے لوہے کے کونے سے جا ٹکرایا اور درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ لڑکی انتہائی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اونچی آواز سے چلائے، یو ایڈیٹ! تم اتنا کہا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر عمر پر پڑی جس کے سر سے خون بہہ کر اس کے رخسار تک آ پہنچا تھا۔ اس کا خون دیکھ کر لڑکی فوراً چپ ہو گئی۔ آر یو اوکے؟ لگتا ہے ذرا گہری چوٹ لگی ہے۔ لڑکی نے گھبرا کر آدھی انگلش آدھی اردو میں عمر کی خیر دریافت کی۔ معاف کرنا مس، میری غلطی ہے، نظریں جھکائے عمر نے کہا۔ لڑکی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ واضح غلطی اس کی تھی۔ وہ موبائل میں اتنا مصروف تھی کہ ٹانگ مار کر اس نے دروازہ کھولا تھا اور بغیر سامنے دیکھے سیدھا عمر سے ٹکرا گئی اور وہ اسے اپنی غلطی مان رہا تھا۔ کچھ اس کا بہتا خون دیکھ کر اسے شرمندگی اور تعصب ہو رہا تھا۔ نہیں، غلطی میری تھی، لڑکی نے شرمندگی سے کہا۔ ویسے لڑکیاں اپنی غلطی مانتی نہیں ہیں۔ چلیں، غلطی جس کی بھی ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، عمر نے سادگی سے کہا اور آگے چل پڑا۔ جی بالکل بالکل، اللہ حافظ۔ وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ یہ کیسا لڑکا ہے، ایک بار دیکھا تک نہیں کہ ٹکرایا کس سے ہوں، خون بہہ رہا ہے، پرواہ نہیں، دوسرے کی غلطی بھی اپنے سر مون رہا ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی تو عمر کے کچھ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے اور بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑی۔ پتہ نہیں درد کی وجہ سے اس کے الفاظ منہ سے نکلے یا بے خودی تھی، وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا شاید۔ استغفر اللہ، یا اللہ میں گناہ گار ہوں اور اس سے زیادہ سزا کا حقدار تھا۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تکلیف اگر سزا ہے تو میرے گناہ معاف ہوں گے، اگر آزمائش ہے تو جزا ملے گی۔ شاید اللہ سے مخاطب ہو کر اب خود سے خود کلامی کرتا چلا جا رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے جلدی، ورنہ جماعت نکل جائے گی۔ اس لڑکی کے قدم اسی جگہ جم گئے۔ کیا ایسے بھی نوجوان پائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں؟ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی۔ یہ عائزہ کبیر اور عمر فاروق کی پہلی ملاقات تھی۔ زرار کے سامنے دو لیپ ٹاپ کھلے پڑے تھے۔
اور ایک لیپ ٹاپ سے دوسرے لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا تھا اور وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ونڈو سے باہر گیٹ کی طرف جا رہی تھی جو اس نے خولا کے کہنے پر کھول دیا تھا۔ وہ لاہور تھا۔ جب اسے خولا کی کال آئی اس نے اسے فوراً اسلام آباد آنے کا کہا تھا۔ وہ لاہور آیا تو خولا نے اسے اپنی ایک سہیلی صدف کی سٹوری سنائی تو اس نے جوش سے کہا کہ وہ قاسم کو سبق سکھا دے گا، مگر خولا نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ نیک کام وہ بھی کر سکتی تھی، مگر اسے صرف اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ وہ سافٹ ویئر اور آئی ٹی میں ماہر تھا۔ اور خولا نے کہا تھا کہ اسے صرف وہی کام کرنا ہے۔ اس نے باضد ہو کر خولا کو منایا تھا کہ لیپ ٹاپ اور موبائل وہ اڑا کر لائے گا، جس کی اجازت خولا نے بڑی مشکل سے ایک شرط پر دی تھی کہ اسے خولا کے پلان کے مطابق کارروائی کرنا ہوگا۔ تو زرار نے حامی بھر لی، لیکن اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملات اس رخ کو چل پڑیں گے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ خولا کیسے اس معاملے کو نپٹائے گی۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی جیکٹ، بیگ اور ہیلمٹ دروازے کے باہر رکھا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، ابھی بھی اسے 15 منٹ چاہیے تھے اپنا کام نپٹانے میں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کار گیٹ کے اندر آتی دکھائی دی اور اس کے عضلات سخت ہو گئے۔